نسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، ہمارا درس سورہ انفال 12 آیت مبارکہ ہو گئی. گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ رب کریم نے فرمایا یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے تم پر غنود کی تعریف فرمائی یا غنود کی تعریف فرما رہا تھا جو تمہارے لیے بے خوفی کا باعث ہوئی اور تم پر آسمان سے بارش نازل فرما رہا تھا تاکہ اسے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے. اور یاد کیے جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو مومنوں کو ثابت قدم رکھو، میں عن قریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ. یہ مذکورہ عذابات، یہ سزائیں، یہ مارنا، اس کی وجہ کریم اللہ فرمائے کہ ذالک بأنہم، یہ بسبب اس کے کہ بے شک یہ کافر، یہ مشرکین شاقو، انہوں نے نافرمانی کی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، اور وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور قانون یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، مخالفت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو عقاب اللہ، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. مخالفت کرنا اللہ اور اللہ کے نبی کی، تو فرمایا کہ ان کی سزا ان کے مخالفت، ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے. تو معلوم ہے کہ جہاد میں مسلمانوں کو کافر پر اس لیے غصہ چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول، وہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن کافر، اور ان کی یہی سزا ہے، اور ان پر تلواریں چلانا اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. تو اس وقت مسلمان جو ہے اپنے ذاتیات کو دخل نہ دے. عرض ہے کہ
جہاد ملک کی جنگ نہ ہو بلکہ دینی جنگ ہو. دنیاوی جنگ فساد ہے اور دینی جنگ کیا ہے؟ جہاد ہے. تو رب نے فرمایا پھر اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. وہ اپنے بندوں کے ذریعے اور فرشتوں اور دوسرے مخلوقات کے ذریعے نافرمانوں کو سزاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر دوبارہ فرمایا ذالکم فذوقوہ، یہ ہے تمہاری سزا، اس کو چکھو، اس عذاب کو چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی بدر کی شکست. ذالکم، یہ بدر میں یہ تمہاری حالت، یعنی بدر کی شکست اور تمہیں جو سزائیں اور عذاب، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی. اور اس سے تو دو مسئلے معلوم ہیں کہ ایک یہ کہ کافر کی دنیاوی عذاب آخرت کے عذاب کو ہلکا نہ کریں گے، اور اس کے علاوہ جہنم کا عذاب وہ الگ ہوگا. دوسرے یہ کہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اس لیے فرمایا چکھو. یہ صرف چکھنا کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تو چکھو، اصل سزا تو بعد الموت ہوگی. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لبیک یا رب، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والوں جب جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو، زحفاً، بڑی بھاری فوج کو زحفاً کہتے ہیں. اور کافروں میں مشرکین، یہود، عیسائی سب داخلی ہیں. یہ حکم کفار کی جنگ کا ہے. مسلمانوں کی دنیاوی جنگ میں جو پیٹھ دکھائے اور صلح کرے وہ ثواب کا مستحق ہے، اور صلح کرنا تو اللہ کا حکم ہے، فاصلوا بین اخویکم. تو جب تم کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو. فلا تولوہم الادبار ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. ومن یولیہم، اور جس شخص نے جنگ کی حکمت عملی یا ایک جماعت سے ملنے کی قصد کے بغیر میدان جنگ سے پیٹھ پھیر دی، دشمنوں کو پیٹھ پھیر دی، اپنی شکست مان لی اور نکل گیا، تو رب فرماتے تو بے شک وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی، وہ کیا ہی بری جگہ ہے جہنم. کہ اس دن پیٹھ اگر پھیری. اس کے علاوہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی کتنی صورتیں بتائی؟ 3. یعنی بھاگنا تو بڑا گناہ ہے، بھاگنے کے ارادے سے پیٹھ پھیرنا یہ بڑا گناہ ہے. اگرچہ کفار زیادہ ہوں اور مسلمان تھوڑے، آخرکار انجام کیا ہوگا؟ شہادت ہوگی، اور شہادت تو مقصود ہے. 3 صورتیں یہاں بتائی جہاد میں پیٹھ پھیرنے کی. یہاں 3 نوعاتیں بتائی، 2 جائز اور 1 ناجائز. جنگی چال کہ اولاً بھاگنا، پھر اچانک پلٹ کر حملہ کرنا، یہ جنگی چال ہے کہ چلو یہ آگے آ جائیں، مورچوں سے باہر آ جائیں گے، ہم حملہ کر دیں گے. تو یہ بھاگنا نہیں ہے، یہ تو جنگی ہنر ہے.
دشمن کو شکست دینا ہے۔ دوسری کیا بتائی کہ مسلمان غازی اپنے فوج سے کٹ کر کافروں میں گھیرے میں آ گیا، وہ وہاں سے نکلا بچنے کے لیے، اپنے ساتھیوں سے ملا، پھر حملہ کر دیا۔ بھاگنے کی نیت نہ تھی، وہ لگا یہاں میں تنہا ہوں، ساتھیوں سے مل کر۔ یہ دوسری صورت، یہ بھی گناہ کی نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ میدان کو چھوڑ دے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ یہ بھاگنا سخت معذوری کی وجہ سے ہو تو اس کا اور حکم ہے، اگر کچھ اور وہ ہو تو پھر اس کا اور حکم ہے۔ جنگ احد اور جنگ حنین میں صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تھے، ان کی عام معافی کا اعلان رب کریم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا۔ اب جو کوئی ان پر اس وجہ سے زبان تان دراز کرے وہ بے دین ہے۔ آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی کی معافی کا اعلان ہوا، اب ان پر تان کرنا بے ایمانی ہے۔ گناہ کبیرہ تقریباً 70 ہیں، اس پر الگ کتاب ملتی ہے، اور ان میں سے دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ آگے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ۔ اب یہ منظر کہ جب یہ جنگ بدر سے آ رہا ہے تو کسی نے بولا میں نے فلاں کو مارا، کسی نے بولا میں نے فلاں کو مارا، تو رب کریم نے فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے انہیں قتل نہ کیا مشرکین مکہ کو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ جب جنگ بدر سے مسلمان واپس ہوئے تو کوئی کہتا تھا میں نے فلاں کافر کو مارا، کوئی کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ تم اس فتح و نصرت کو اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھو، رب کے طرف سے جانو اور اس کا شکر کرو۔ مومن کی یہی شان ہے کہ اچھے کاموں کی اور فتح کی نسبت اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم کامیاب ہوئے اور وہ مغلوب ہیں، اللہ کے عطا کردہ قوت سے ہم نے انہیں قتل کر دیا، لیکن اپنی بیچ میں اپنا حصہ نہ ملا ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان عاجزی کرے کہ ارے ہم تو کمزور ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، وہ چاہے تو وہ کیا سورہ تو بقرہ میں جو دوسرے پارے کے اینڈ میں ہے، کم من فئۃ 249 نمبرات، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ طالوت و جالوت اس کے لشکر کا واقعہ وہاں چل رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے بس۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ وہ جو ریت آپ نے ان کے طرف پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اب انسان جو معجزہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسان سے ایک ایسا نسبت انسان کی طرف پھیل کی ہوتی ہے کہ وہ انسانی قوت سے ماورا ہوتا ہے، انسانی عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ اب ریت ایسے پھیرو گے تو کہاں پھینکو گے، کہاں تک جائے گی؟ ایسے تو نہیں کہ پورے لشکر کے آنکھوں میں چلی جائے، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ تو اب ایسے ہوا، یہ تو عادت کے خلاف ہے۔ تو یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا، اور اس میں پھر اللہ کی قوت، جیسے آصف برقیہ وہ اتنا بڑا تخت لے کر آئے تو وہ تخت اٹھانا وہ تو 1000 افرادوں سے بھی نہیں اٹھ سکتا تھا۔ اب ارادہ اس نے کیا اور اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، لیکن اس سے
ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی کرامت ان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ ان کی کرامت ہے، عادتاً ایسے فعل انسان سے صادر نہیں ہوتا، ان کی طاقت اور ان کا قوت جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہ مومنوں کو اچھی آزمائش کے ساتھ گزارے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تمہارے ساتھ معاملہ ہے اور اللہ کفار کی چالوں کو، ان کے مکر و فریب کو کمزور کر دینے والا ہے، وہ طاقتور کو بھی کمزور کر سکتا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، آپ ان کافروں سے کہیے اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے جنگ بدر کی صورت میں، اور اگر تم کفر اور شرک سے باز آ جاؤ تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کے بارے میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم نے پھر یہی حرکت کی تو ہم پھر تمہیں عذاب میں مبتلا کریں گے، سزا دیں گے، اور تمہیں وَلَن تُغْنِيَ، ہرگز مستقبل میں بھی تمہیں فائدہ نہ دیں گے۔ کیا فئتکم، تمہاری یہ زیادتی، تمہارے یہ گروہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، کچھ بھی ولو کثرت، اگرچہ زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، کس اعتبار سے؟ مدد کے اعتبار سے۔ تو جب اللہ جن کے ساتھ ہو اس سے کوئی لڑ سکتا ہے پھر، اور جن کے ساتھ اللہ نہ ہو پھر وہ رسوائی کے علاوہ کون ہو سکتا؟ اللہ جن کی مدد کرتا ہے ان پر کائنات میں کوئی غالب، دلیل کیا ہے؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، إِن يَنْصُرْ، نون شرطیہ مضارع کو جزم دیتے نا، إِن يَنْصُرْكُمْ، سورت نمبر 3 آیت نمبر 160 ہے، اور دوسری جگہ بتا 120 نمبر آیت میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ یہاں سے رب کریم نے فرمایا کفار مکہ جب جنگ کے لیے بدر کے طرف چلے، یعنی ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے، ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا وَقَالُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ، حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے کافروں پر غلبہ چاہتے تھے، اور یہاں ہم نے معنی کیا اے کافروں اگر تم فیصلہ مانگتے ہو کہ فیصلہ ہو جائے، تو کفار واقعہ یہ بتا رہے ہیں کہ جنگ کے لیے بدر کی طرف چلے تو انہوں نے غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعائیں مانگی کہ اے اللہ ہم میں سے جو حق پر ہو اس کی فتح ہو، اور فتح مسلمانوں کو ہوئی، تب یہ آیت کریمہ اتری، یعنی تمہارا مانگا ہوا فیصلہ ہے جس سے اسلام کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ اب دیکھیں بہت پیاری دعا ہے، اگر انسان کیا ہے نا، یا اللہ جو حق پر ہے انہیں ترقیاں دے دے، یہ پتہ چل جائے گا نا کہ اگر وہ جو یہ کلمات کہہ رہا ہے اگر وہ غلطی پر ہے خود اس کو شکست ہوگی، لیکن پھر اس کو تسلیم کرنا بھی ہے نا کہ وہ تسلیم کر لے، لیکن اس نے تسلیم نہ کیا، اپنے ہٹ درمی پہ لگے رہے، یہاں تک کہ دنیا و آخرت دونوں میں وہ ذلیل ہوئے اور نامراد ہوئے۔ تو یہ اللہ کریم نے ان کو پہلے بتا دیا کہ ان کافروں کو
کوئی ان کے مال، ان کے اولاد، ان کے لشکریں، اس کے بعد جنگ بدر کے بعد یہ انہیں جنگ خندق میں کیا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر فتح مکہ، مختلف مقامات پر، اور آخر کار مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ، حضور علیہ السلام کی امت، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، بھلے وہ دنیا کی بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں ہوں۔ کریم مولا سے دعائیں قرآن مجید، فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، ان کو سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔